سیکولرزم ایک ایسی اصطلاح ہے جس سے مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخی، مشاہداتی اور فلسفیانہ تعریف سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سیکولرزم کا مطلب ہے اجتماعی معاملات یعنی پبلک لائف سے دین کو نکال دینا، یعنی ریاست، سیاست، معیشت، قوانین، نظام تعلیم سے مذہب کو باہر نکال دینا۔ سیکولرزم کا لازمی نتیجہ لا مذہبیت کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان معاشروں میں اسلامی ناموں سے موجود سیکولرز یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب لا دینیت نہیں ہے، یہ غلط مطلب ہے، اور سیکولرزم کا مطلب ہے خیار فکر، یعنی اردو میں وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں انسانی اختیار کی آزادی۔ یہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سیکولرزم تو آزادی دیتا ہے، جو شخص جس مذہب پر چاہے عمل کرے، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا یہ نظام تو سراسر خیر ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔ آئیے ہم آپ کے سامنے اسلام اور سیکولرزم کا کمپیریزن، موازنہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہر مسلمان سیکولرزم کے شر سے خود کو محفوظ کر سکے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ یہ ایک انسانی فلسفہ ہے، نظریہ ہے جو مذہب کو اجتماعی زندگی سے، سیاست سے، ریاست سے، معیشت سے اور سماجی اداروں سے، پبلک لائف سے نکال دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل دین الہی جو عقائد، عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں پر اپنے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ سیکولرزم تو اس حکم الہی کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ سیکولرزم اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے سے ہمیں روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کو صرف عقیدے اور عبادات تک محدود رکھو، اسلام کے وہ تمام احکامات جن کے مطابق یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے ان کا انکار کر دو۔ کیا یہ وہی رویہ نہیں ہے جس کی مذمت قرآن نے خود کی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو سیکولرز ہیں، وہ دنیا کی خاطر کہتے ہیں آخرت کو چھوڑ دو، بھائی دنیا کو دیکھو، دنیا کو اچھا کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب آپ خود بتائیے کہ سیکولرزم لا دینیت ہے یا نہیں؟ اب دیکھتے ہیں سیکولرزم اور اسلام میں سورس آف نالج یعنی ذرائع علم کیا ہے۔ سیکولرزم کے مطابق علم صرف انسانی عقل، حواس، سینسز اور تجربات، مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو یہاں علم کے تین بنیادی ذرائع ہیں، سورس آف نالج تین ہے، عقل ہے، حواس ہے اور وہی سچی خبر صادق، جس میں وہی کو سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس سیکولرزم میں وحی یا اعلامی علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وحی کو علم کے شعبے سے بالکل باہر رکھا جاتا ہے، یعنی سیکولرزم علم کے ذرائع یعنی سورس آف نالج میں وحی کو شامل نہیں کرتا بلکہ اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَارَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اب بتائیے وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے
جو وحی کو اپنے لیے سورس آف نالج ہی نہیں مانتا۔ اب دیکھیے سیکولرزم میں اتھارٹی کون ہے، حکم کس کا مانا جاتا ہے، حکم کون ہے؟ سیکولرزم میں اتھارٹی اقتدار اعلیٰ انسانی عقل، جمہوریت اور ریاستی قوانین کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا حکم کسی کام کا منع کرے اور لوگوں کی اکثریت اس کو کرنا چاہے یا ملکی قوانین اس کی اجازت دیں تو اس کام سے منع نہیں کیا جائے گا، جبکہ اسلام میں فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہوتی ہے اور کسی کو ان احکامات سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ قرآن بتاتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ وہ فلسفہ جو اللہ کے حکم ہی کو نہ مانے، کیا وہ لادینیت نہیں ہے؟ اب دیکھیے حکومت کے بارے میں سیکولرزم کیا کہتا ہے۔ سیکولرزم میں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یعنی وہ صرف ایک غیر جانبدار ریاست بنانے کی اجازت دیتا ہے جس میں کسی مذہب کی کوئی اہمیت یا ترجیح، کوئی پرائرٹی نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اسلام کے نزدیک تمام انسان مجازاً اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کریں۔ تو سیکولرزم میں قوانین انسانی عقل اور خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ اسلام میں شریعت کے مطابق قوانین بنائے جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے مخصوص جرائم کی سزائیں متعین کی جاتی ہیں جنہیں حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ سیکولرزم شریعت اسلامی کو بالکل مسترد کرتا ہے، حلال و حرام کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا، لوگ چاہیں تو شراب کو حرام قرار دیں، چاہے تو حلال کر لیں۔ ریاست کے فیصلے مذہبی قوانین کی بنیاد پر نہیں بنائے جاتے بلکہ آئین اور لوگوں کی مرضی کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اس بارے میں واضح بتاتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، بلکہ کافروں کے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ کی اتھارٹی کا انکار، ریاست سے اسلام کو نکال دینے اور غیر اسلامی قوانین بنانے والے نظام سیکولرزم کا ترجمہ لا دینیت نہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ ظالم بھی ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگلی آیت میں فرمایا وہ کافر بھی ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سیکولرزم میں اخلاقیات کی بنیاد انسانی خوشی اور رضا پر منحصر ہوتی ہے۔ جس کام پر زیادہ لوگوں کا، زیادہ طاقتور لوگوں کا اتفاق ہو جائے وہ کام اخلاقی ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات کا ضابطہ یوٹیلیٹیرینزم پر ہوتا ہے، یعنی جس کام میں زیادہ لوگوں کی زیادہ خوشی بلکہ لذت کا حصول ممکن ہو وہ اخلاقی عمل قرار پاتا ہے۔ جائز و ناجائز کے فیصلے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، جبکہ اسلام میں اخلاقیات کی بنیاد خدا کے احکامات اور رضا پر منحصر ہوتی ہے۔ کسی کام کے صحیح، غلط، اچھا، برا، جائز، ناجائز، حلال، حرام اور گناہ ثواب کا تعین دینی تعلیمات کی روشنی میں ہوتا ہے۔ سیکولرزم میں ہر اس کام کی آزادی ہوتی ہے جو کسی دوسرے فرد کی آزادی کو متاثر نہ کرے، یعنی اس کی آزادی کو سلب نہ کرے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر زبردستی کسی سے زنا کیا تو جرم ہوگا، ناجائز ہوگا، کیونکہ اس نے دوسرے فرد کی آزادی کو متاثر کیا ہے، اس لیے کہ وہ اس عمل سے راضی اور خوش نہیں تھا۔ اور اگر یہی جنسی عمل یعنی زنا کا عمل دونوں نے رضامندی سے کیا تو جرم نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا اور اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے دونوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے۔ جبکہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کے مطابق سیکولرزم نہ صرف لادینیت ہے بلکہ اس کی حمایت کرنے والے ظالم بھی ہیں۔ اب دیکھیے سیکولرزم میں الٹیمیٹ ریئلٹی، سچائی کسے کہتے ہیں؟ سیکولر فلسفہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی سچائی خود ہے، وہ خود طے کر لے، چاہے وہ حقیقت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سیکولرزم میں تمام مذاہب اور غیر مذہبی عقائد کو بالکل ایک برابر اور ایکول سمجھا جاتا ہے، یعنی ہر انسان اپنی سچائی خود متعین کر سکتا ہے اور کوئی بھی دین، مذہب یا نظریہ کسی دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ صرف اسلام ہی واحد سچائی اور ہدایت کا رستہ ہے اور اسلام کے مقابل دیگر تمام مذاہب، نظریات اور فلسفے
باطل ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم میں آخرت میں جواب دہی کا عقیدہ کیا ہے۔ تو بھائی سیکولرزم میں آخرت کے احتساب پر یقین نہیں رکھا جاتا، اسے صرف یہ غرض ہے کہ بھائی اس دنیا میں انسان کیسے زیادہ سے زیادہ آزاد رہ سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس نے اگر ریاست کے قانون کو توڑا ہے تو فرق پڑتا ہے۔ وہ بد کردار ہو تو بھی وہ عزت دار ہو سکتا ہے، مگر وہ انسانی آزادی کے خلاف یعنی فریڈم کے خلاف، ایکولیٹی کے خلاف بات کرتا ہے، ڈیموکریسی کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ سیکولرزم صرف اس زندگی پر یقین رکھنے کا فلسفہ ہے، جبکہ اسلام تو اس زندگی کو آخرت کے لیے ایک ٹیسٹ قرار دیتا ہے، امتحان قرار دیتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ سیکولرزم اصل میں عقیدہ آخرت سے بالکل لا تعلق رہنے کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ سیکولرزم بھی کیا کرتا ہے؟ یہی کچھ کرتا ہے کہ خدا کے راستے سے روکتا ہے، یعنی اس میں عجیب و غریب اپنی اصطلاحات لے کر آتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں نظام تعلیم کو۔ سیکولرزم میں نظام تعلیم کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہوتا ہے جو آزاد اور خود مختار ہوں، فری، انڈیپینڈنٹ اور سیلف ڈٹرمنڈ ہو، کسی کے بھی پابند نہ ہو، کسی خدا کے بھی پابند نہ ہو، بلکہ وہ ہر کام اپنی خواہش، سمجھ اور مشاہدے کی بنیاد پر انجام دینے میں فری ہوں، آزاد ہوں۔ چونکہ سیکولرزم وہی کو سورس آف نالج میں شامل ہی نہیں کرتا، اس لیے دینی تعلیم کو نظام تعلیم سے نکال دیا جاتا ہے یا پھر معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اسے بہت زیادہ محدود کر دیا جاتا ہے، کوئی اسلامیت کا سبجیکٹ رکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام میں تعلیم کا مقصد عبداللہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والے افراد تیار کرنا ہے، جو اس دنیا میں اللہ کے احکامات کو جانے اور اپنی زندگی میں ان احکامات کے نفاذ کی حکمت کو سیکھیں، اس کے وزڈم کو سیکھیں، نفس امارہ، شیطان، گناہوں اور اخلاق کے رذیلہ سے تزکیہ نفس کر سکیں، یعنی ان برائیوں سے اپنے اخلاق اور اعمال کو پاک کر سکیں۔ اس اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ تو جو فلسفہ انسان کو خدا سے آزاد بنائے وہ لادینیت نہیں تو اور کیا ہے؟ سیکولرزم کا بنیادی نظریہ ایکولیٹی یعنی مساوات پر بھی ہے۔ ایکولیٹی کیا ہے؟ سیکولرزم میں اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے نزدیک اسلام کے مطابق کامیابی، ناکامی، اچھائی، برائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی نیک شخص ہو یا گناہگار، مسلمان ہو یا کافر، سیکولرزم کی نگاہ میں سب برابر ایکول ہیں۔ ہاں اگر وہ ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں تو پھر وہ ایکول نہیں ہے، پھر وہ برابر نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ سیکولر جمہوریت میں ایک نیک، اچھے، پڑھے لکھے مسلمان کا ووٹ اور ایک شرابی، زانی، فاسق، جاہل اور کافر کا ووٹ دونوں برابر مانا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسلام میں اہمیت اللہ کے حکم کو ہے، اس لیے جو اللہ کے احکامات، حدود اور قوانین کو توڑنے والا ہے وہ اللہ کے فرما بردار مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ ایکول نہیں ہیں۔ اب ذرا آپ توجہ کریں اور ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو شاید ہر مسلمان خود سمجھ سکتا ہے کہ نہ سیکولرزم اسلام کے برابر ہے، نہ ہی اسلامی سیکولرزم کی کوئی ٹرمینالوجی، کوئی اصطلاح ہو سکتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ سیکولرزم کے نظریات اسلام کی تعلیمات کے متضاد ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں، اور سیکولرزم کا لازمی نتیجہ، اس کا رزلٹ لا دینیت ہی نکلتا ہے۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہو چکی ہے، ماضی میں، تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس لیے اگر سیکولرزم کا ترجمہ لا دینیت کیا جائے تو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ سراسر لا دینیت ہی ہے۔